سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنے دادا کو مخاطب کرتے ہوئے حسن کروسو پھر کہہ رہا تھا، دادا جو حکم تو نے مجھے دیا تھا ابھی تک میں اس کا اتباع نہیں کر سکا۔ لو اٹھ لوہے کی سلاخ گرم کر اور مجھے داغ دے، کیونکہ میں اس قابل ہوں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو مجھے مار، میرے جسم سے گوشت نوچ لے، میری ہڈیاں توڑ کر انہیں پیس کر راکھ بنا دے، پر مجھ سے روٹھنے کی بات مت کر۔ پھر اچانک حسن کروسو نے اپنے دادا کا سر چٹائی پر رکھا، قریب ہی زمین میں پیوست جلتی ہوئی مشعل اٹھائی اور اپنے دادا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دادا لے پکڑ، یہ جلتی ہوئی مشعل آگ لگا دے، مجھے جلا کر بھسم کر دے مجھے، اس لیے کہ میں اس کام کی تکمیل نہیں کر سکا جو تو نے مجھے سونپا تھا۔ معاذ جو پہلے ہچکیاں لے کر رو رہی تھی اب دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیا سوجی، تڑپ کر آگے بڑھی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے حسن کروسو سے مشعل لے لی اور دوبارہ زمین میں گاڑی، اور پھر مشعل کے پاس ہی بیٹھ کر اپنا سر دونوں گھٹنوں میں چھپائے ہوئے بیچاری بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حسن کروسو پھر پہلے کی طرح اپنے دادا کے پاس بیٹھ گیا، یہاں تک کہ جابر بن مغیث کی نحیف سی آواز سنائی دی، میں کسی کو کیا ماروں گا، خود مر رہا ہوں، میرے شجرہ نسب کے آخری فرد، میں تجھے کیوں راکھ کر دوں گا کہ میں خود راکھ ہو رہا ہوں۔ دیکھ بچے، موت کے ہیولے میری آنکھوں کے سامنے رقص کر رہے ہیں، زندگی کا انجام مجھے اپنا آئینہ دکھا رہا ہے۔ میں جب مر جاؤں تو میری لاش کو کہیں نہ لے کر جانا، یہیں ساحل پر مجھے دفنا دینا، تاکہ نئے آنے والے دور میں نئی جلانگاہوں کا کوئی حدیقان لات و جل کے درباروں میں نعرہ حق بلند کرنے کے لیے ہسپانیہ کا رخ کرے تو میری روح اس کا استقبال کرے۔ اہرمن زادوں کے ضمیر کی تجارت میں خانہ بدوشوں کے بھٹکتے کاروانوں کا کوئی خضر ان ساحلوں کا رخ کرے تو میں اسے سلام کہہ سکوں۔ ظلمتوں کی کالی راتوں کے طول میں کوئی صاحب کراں کہکشاں بن کر ان سرزمینوں میں داخل ہونا چاہے تو میری روح اسے خوش آمدید کہہ سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جابر بن مغیث کچھ دیر تک کسی کاہن کی مناجات، کسی راہب کے نیاز، کسی معتکف کی استغراق کی طرح ساکت پڑا رہا۔ پھر اچانک مسجدوں کے مؤذن معبدوں اور ہیکلوں کے کسی مغنی کی طرح پھٹ پڑا اور اپنا پورا زور صرف کرتے ہوئے وہ کل لگاتار کلمہ شہادت پڑھنے لگا تھا۔ ساتھ ہی آہستہ آہستہ اس کی آواز ڈوبنے اور مدھم ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ آواز ختم ہو گئی اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور وہ ختم ہو گیا۔ حسن کروسو بیچارہ اپنے دادا کی چھاتی پر سر رکھ کر اس معصوم بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا تھا جسے اس کے ماں باپ سے زبردستی چھین لیا گیا ہو۔ معاذ جو بیچاری مشعل کے قریب ہی اپنا سر دونوں گھٹنوں میں رکھ کر سسک رہی تھی، اسے جب احساس ہوا کہ حسن کروسو کا دادا فوت ہو گیا ہے تو بیچاری تڑپ کر اٹھی، ایک نگاہ چھاتی پر سر رکھ کر روتے حسن کروسو کی طرف دیکھا۔ دوسری بار اس کی نگاہیں جابر بن مغیث کے مردہ چہرے پر جم گئی۔ تیسری بار اس نے استفہامیہ سے انداز میں منظر بن زبیر کی طرف دیکھا تو منظر بن زبیر کی روتی ہوئی آواز جھونپڑے میں بلند ہوئی تھی، معاذ میری بچی، دادا ختم ہو چکا ہے۔ منظر بن زبیر کے آخری الفاظ اس کے حلق میں ڈوب گئے تھے، بیچارے کی آواز ڈوب گئی تھی۔ معاذ آگے بڑھی اور جابر بن مغیث کی ٹانگوں سے لپٹ کر بری طرح دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ رات کسی نہ کسی طرح کٹ گئی۔ اگلے روز مچھیروں کے علاوہ عدنانی اور کہتانی قبیلے کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ جمع ہونے والے ان لوگوں میں عدنانی قبیلے کا سردار سعد بن سلمہ، کہتانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر اور اس کا بیٹا مغیرہ بن کعب، معاذ کی بڑی بہن نابیل، ماں میسونہ اور بسیط کے علاوہ آس پاس کی بستیوں کے بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ حسن کروسو کے بحری بیڑے کے جہاز ایک گمنام جگہ کوہستانی سلسلے کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ کاکاد وہیں تھا۔ کاکاد اور اس کے ساتھیوں کو بھی حسن کروسو کے دادا کی مرنے کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا وہ بھی وہاں آ پہنچے تھے۔ دوپہر سے پہلے جابر بن مغیث کو ماہی گیروں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اس موقع پر کاکاد کے علاوہ کعب بن عامر، سعد بن سلمہ، منظر بن زبیر، مغیرہ بن کعب اور بسیط کے علاوہ اور بہت سے دوسرے لوگ برابر حسن کروسو کے ساتھ رہے تھے۔ اس موقع پر حسن کروسو کاکاد کی طرف مڑا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کاکاد، شاید قدرت مجھے اس طرف کھینچ کر لائی تھی کہ میں اپنے دادا سے آخری ملاقات کر سکوں۔ میرے عزیز محترم بھائی، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب آؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوچ کریں اور اپنی مہم کا آغاز کریں۔ حسن کروسو کے ان الفاظ کا جواب کاکاد دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے بسیط اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ کو خانم بلاتی ہیں۔ حسن کروسو نے غور سے بسیط کی طرف دیکھا، پھر کسی قدر تعجب خیز انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کون سی خانم، کھل کر کہو۔ آپ کو کہتانی سردار کعب بن عامر کی بیوی میسونہ بلا رہی ہیں، وہ دیکھو وہ سامنے کھڑی ہیں، ساتھ ان کے بڑی بیٹی نابیل بھی ہے۔
حسن کروسو بسیط سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کاکاد کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور پھر حسن کروسو کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، جاؤ، جس موضوع پر وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہیں اس کا اشارہ مجھے مل چکا ہے اور ہلکی سی تفصیل بھی منظر بن زبیر بتا چکا ہے، جاؤ، دیر نہ کرو۔ حسن کروسو منہ سے کچھ نہ بولا، چپ چاپ بسیط کے ساتھ ہو لیا۔ جب حسن کروسو میسونہ اور نابیل کے قریب گیا تو بسیط ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ قریب جا کر حسن کروسو نے میسونہ اور نابیل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے۔ نابیل تو اپنی جگہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ میسونہ قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹے، میں ایک بار پھر تمہارے دادا کی مرگ کا افسوس کرتی ہوں۔ بچے، میں جانتی ہوں دنیا میں شاید وہی تمہارا سب کچھ تھا۔ جس موضوع پر میں نے تمہیں گفتگو کرنے کے لیے علیحدہ بلایا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہ موقع مناسب نہیں ہے، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں جن کے تحت مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد نہ جانے تم سے کب ملاقات ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد میسونہ رکی، پھر بات کو آگے بڑھایا۔ اگر کسی نے کہیں کوئی پھل آور درخت لگایا ہو اور وہ اس سے جدا ہو گیا ہو تو کبھی نہ کبھی وہ اپنے لگائے ہوئے پودے کو دیکھنے یا اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ضرور آتا ہے۔ حسن کروسو، یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ بیٹے، میں جانتی ہوں تم اور تمہارے ساتھی آگ اور طوفانوں کے آشوب میں ہست و نیست کا کھیل کھیلتے ہیں، مرگ کا راگ الاپ الاپتے لمحوں میں زندگی اور موت کی تمثیل پیش کرتے ہو، قوم اور ملت کے وحشی خون آشام دشمنوں کے سامنے جرری اور نڈر پاسبان بن کر آتے ہو۔ تم لوگ ہی قوم کا سہاگ ہو۔ میری دعا ہے کہ خداوند قدس تمہیں اور تمہارے سب ساتھیوں کو موت کی سایہ داری اور قہرمانی کے سرابوں سے بچا کر رکھے۔ بیٹے، اب جب کہ تم تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے رخصت ہو جاؤ گے، میں تم پر یہ بھی انکشاف کرنا چاہتی ہوں کہ یہ نہ خیال کرنا کہ دادا کے مرنے کے بعد اب ان سرزمینوں سے، ان علاقوں سے تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ جو کچھ میں کہنے والی ہوں وہ صرف میرے دل کی ترجمانی نہیں، بلکہ میرے اہل خانہ کے ہر فرد کی ترجمانی ہے۔ جب کبھی بھی تم آؤ، ہماری حویلی کا رخ ضرور کرنا، اس لیے کہ اس حویلی کے دروازے ہر وقت تمہارے لیے کھولے رہیں گے۔ بیٹے، ہماری حویلی میں اور ہمارے خاندان کے افراد میں سے ایک فرد تمہیں اپنی ذات کے لیے صرف آشنائی اور محبت اور چاہت کے لیے لطف اور دلربائی بنا چکا ہے۔ میرا اشارہ معاذ کی طرف ہے، تم جانتے ہو وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ بیٹے، اس وقت بھی اکیلی سمندر کے کنارے کھڑی رو رہی ہے۔ اسے جہاں تمہارے دادا کے مرنے کا دکھ ہے، وہاں اسے یہ بھی غم کھائے جا رہا ہے کہ تم یہاں سے کوچ کرنے والی ہو اور آئندہ ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ بیٹے، تم چلے جاؤ گے، پر تمہارے جانے کے بعد تمہاری محبت کو تمہارے یادوں کی امبر بیل اور ستاروں کے سائے تلے دھیمے دھیمے سلگتی چاندنی کی طرح اپنی ذات سے لگائے رکھے گی۔ بیٹے، میری تم سے بس ایک ہی التجا ہے کہ جب تمہارا آنا ان سرزمینوں کی طرف ہو، ہماری حویلی کے دروازے پر دستک ضرور دینا۔ بیٹے، معاذ اپنا مستقبل تم سے وابستہ کر چکی ہے، اور اس وابستگی کو سامنے رکھتے ہوئے جب کبھی بھی تم مجھ سے، میرے شوہر یا گھر کے کسی بھی فرد سے معاذ کا ساتھ مانگو گے تو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد میسونہ لمحہ بھر کے لیے رکی، اس کے بعد بڑے غور سے حسن کروسو کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ کہہ رہی تھی، میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی، اب میں تم سے یہ کہوں گی کہ بیٹے میری ان باتوں پر برا مت ماننا۔ لمحہ بھر کے لیے بڑی عاجزی اور انکساری سے حسن کروسو نے میسونہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اماں، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہیں؟ معاذ ایک ایسی خوبصورت لڑکی ہے جس کا ساتھ ایک سعادت اور خوشبخت خیال کیا جا سکتا ہے۔ رخصت ہونے سے پہلے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بھولوں گا نہیں۔ حسن کروسو جب خاموش ہوا تب پہلی بار اسے مخاطب کرتے ہوئے نابیل کہنے لگی، بھائی بھولیں گے کیسے؟ ہماری حویلی میں یا جبل البشارات میں صرف معاذ ہی آپ کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ ایک بہن کی حیثیت سے میں بھی بڑی بے چینی سے آپ کی واپسی کی منتظر رہوں گی۔ بھائی برا مت مانیے گا، دیکھیے معاذ اس وقت کس قدر کرب اور بے بسی کی حالت میں کھڑی ہے۔ آپ رخصت ہونے سے پہلے لمحہ بھر کے لیے اس سے مل لیجئے گا، آپ کی ڈھارس سے اس کی تسلی ہو جائے گی۔ حسن کروسو نے دونوں ماں بیٹی کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ وہاں سے ہٹا۔ معاذ کی طرف وہ اس انداز سے گیا جیسے وہاں سے گزرتے ہوئے وہ کاکاد کی طرف جا رہا ہو، معاذ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہو۔ معاذ کے قریب جا کر لمحہ بھر کے لیے حسن کروسو رکا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تہ دل سے اس لڑکی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے خوابناک خوشبو اور رعنائی جیسی اپنی محبت اور لہجہ کی شیرینی، تبسم کی نرمی جیسی اپنی چاہت سے نوازا۔ معاذ اس سے پہلے رو رہی تھی، جب اس نے حسن کروسو کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کسی قدر سنبھل گئی۔ حسن کروسو نے جو الفاظ کہے تھے اس کے جواب میں اس کے چہرے پر آنسوؤں میں ڈوبا ہوا ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر اسی تبسم میں وہ اپنی شہد بھری آواز میں کہہ رہی تھی، وہ لڑکی ہر روز جبل البشارات کی چوٹی پر کھڑی ہو کر آپ کا انتظار کیا کرے گی۔ جواب میں حسن کروسو نے کچھ نہ کہا، بس آگے بڑھ گیا، کاکاد کے پاس گیا، پھر وہ دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے بحری بیڑے کی طرف گئے
اور وہاں سے وہ اپنی منزل کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ وحشی ہواؤں کے دوش پر جوش مارتی بھوکے سمندر کی لہریں لہو میں گوندی موت کی طرح غرا رہی تھیں۔ نئی دنیا کی طرف سے سونا اور دوسرا قیمتی مال و متاع لے کر آنے والے ہسپانوی جہاز بڑی تیزی سے مشرق کا رخ کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ سمندر میں چلتی ہوئی ہوائیں ان کے موافق تھیں، لہذا چپوؤں سے کام لیے بغیر جہاز اور کشتیاں سمندر کے اندر رواں دواں تھے۔ ایسے میں سامنے کی طرف سے کچھ بحری جہاز نمودار ہوئے، ان کے آگے دو بڑی بڑی کشتیاں تھیں، جہازوں کے اوپر بڑے بڑے ہسپانوی پرچم لہرا رہے تھے۔ کشتیوں اور جہازوں کے عرشوں پر جو اکا دکا نوجوان دکھائی دے رہے تھے ہسپانوی بحری بیڑے کی وردیوں میں ملبوس تھے۔ نئی دنیا کی طرف سے آنے والے ہسپانوی جہازوں نے یہی سمجھا کہ سامنے کی طرف سے ان کا اپنا بحری بیڑا ان کی حفاظت کے لیے آ رہا ہے، جبکہ وہ حقیقت میں حسن کروسو اور کاکاد تھے۔ اپنے جہازوں کے آگے ایک کشتی میں حسن کروسو اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اور دوسری کشتی میں کاکاد کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ نئی دنیا کی طرف سے آنے والے بحری جہازوں کا بڑے غور اور انہماک سے جائزہ لے رہے تھے۔ قریب آ کر حسن کروسو اور کاکاد کے جہاز دو حصوں میں بٹ گئے۔ اپنی کشتی میں حسن کروسو آنے والوں کے دائیں جانب ہو گیا، جبکہ کاکاد اپنی کشتی کو لے کر بائیں طرف بڑھا۔ دونوں کے پیچھے بحری جہاز بھی تقسیم ہو گئے تھے۔ نئی دنیا کی طرف سے سامان لے کر آنے والے ہسپانیوں نے یہی سمجھا کہ یہ ان کا بحری بیڑا ہے اور ان کے اطراف میں ان کی حفاظت کے لیے انہیں اپنے حصار میں لے رہا ہے۔ یہ صورتحال یقیناً ان کے لیے خوشگوار تھی، اور ان جہازوں میں جس قدر ہسپانوی تھے اپنے بحری بیڑے کا استقبال کرنے کے لیے جہازوں کے عرشوں پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا ایسا کرنا تھا کہ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن کروسو اور کاکاد کے جہازوں کی طرف سے پلک جھپکنے میں سینکڑوں تیر برسا دیے گئے، جس کے نتیجے میں جس قدر لوگ باہر عرشے پر آن کھڑے ہوئے تھے وہ چھد کر موت کا لقمہ بن گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی حسن کروسو اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اپنی کشتی کو بالکل ایک بحری جہاز کے قریب لے گیا اور اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اس جہاز کے اندر کود گیا۔ دوسری جانب کاکاد بھی اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ ایسا ہی کر چکا تھا۔ پھر ان کے پیچھے آنے والے جہاز بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھے اور ان کے اندر سے بھی مسلح جوان اتر کر ہسپانیہ والوں کے جہازوں میں گھسنے لگے تھے۔ مسلمان ملاح مجاہدانہ انداز میں ہسپانیہ والوں کے سونے سے لدے جہازوں میں ایسے گھسنے لگے تھے جیسے بے خواب آنکھوں کی آغوش میں دکھ کی کسک آن گھسکتی ہے، جیسے دھند کے کھولتے بھنور میں آندھیوں کے سندیسے آتے ہیں۔ مسلمان ملاح ہسپانیوں پر گردوں میں شگاف کر دینے والے دکھ کے افریت اور کم نصیبی شوریدہ کاری کھڑی کرتی آگ کی جوالا کی طرح حملہ آور ہونے لگے تھے۔ ان کے ان حملوں کے تھوڑی ہی دیر میں ہسپانیہ والوں کے جہازوں کے اندر سسکیوں، آہوں، چیخوں کا ایک حشر برپا ہو گیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہسپانوی جہازوں کے اندر جس قدر مسلح جوان تھے ان کا خاتمہ کر کے ان سب کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئیں۔ پہلے حسن کروسو اور کاکاد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سارے سامان کا جائزہ لیا، پھر ہسپانوی جہاز کے ایک عرصے پر ہی دونوں آن کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حسن کروسو کاکاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کاکاد میرے محترم بھائی، آج سمندر کے اندر اس مہم کی کامیابی کا لطف کچھ اور ہی تھا۔ اس پر کاکاد نے ایک کہکا لگایا اور کہنے لگا، اس کا لطف اس لیے کچھ اور تھا کہ اس سے پہلے میں اور تم یا ہمارے دوسرے ساتھی جہاں جہاں بھی اس قسم کی مہم میں حصہ لیتے رہے ہیں وہاں اس قدر مال نہیں ملا جس قدر آج ملا ہے۔ جواب میں حسن کروسو بھی مسکرایا، کہنے لگا، تمہارا یہ اندازہ بھی درست ہے، اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری اور اس سے اچھی وجہ بھی ہے۔ کاکاد نے جستجو بھری نگاہوں سے حسن کروسو کی طرف دیکھا، پھر پوچھنے لگا، وہ کیا؟ اس پر حسن کروسو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، وہ یہ کہ جب ہم اس طرف آ رہے تھے تو ہوا تیز تھی اور مخالف تھی۔ اب جب کہ جہازوں پر لدے ہوئے سامان پر قبضہ کرنے کے بعد ہم لوٹیں گے تو ہوا تیز بھی ہوگی اور موافق بھی ہوگی، اور ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے میں دقت بھی پیش نہیں آئے گی۔ ہمارے وہ ساتھی جو چپو چلانے پر مقرر تھے انہیں آرام کرنے کا موقع ملے گا۔ کاکاد نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر ہسپانیہ والوں کے سامان سے بھرے جہاز جو ان کے ہاتھ لگے تھے انہیں اب اپنے حصار میں لے کر وہ بڑی تیزی سے مشرق کا رخ کر رہے تھے۔ معاذ، نابیل اور بصیر تینوں اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے ساحل سمندر کی طرف آئے اور اس کوہستانی سلسلے کے قریب کھڑے ہوئے تھے جس کے اوپر مندر بن زبیر ریبڑ چلا رہا تھا۔ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے وہ کوہستانی سلسلے کے اوپر چڑھے اور اس جگہ تینوں اپنے گھوڑوں سے اترے جہاں مندر بن زبیر ایک بڑی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ تینوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر مندر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے معاذ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ مندر بن زبیر نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی۔ بیٹی، آج تم تینوں کافی دیر سے لوٹے ہو، خیریت تو ہے؟ اس پر معاذ ایک پتھر پر بیٹھ گئی، اس کے قریبی نابیل اور بسیط بھی بیٹھ گئے۔ مندر بن زبیر جہاں سے اٹھا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ پھر معاذ کہنے لگے،
بابا ہم تینوں حسن کروسو کے دادا کی قبر پر گئے تھے۔ ہم نے قبر کے چاروں طرف پھولوں کے پودے لگا دیے ہیں۔ بابا پہلے میں حسن کروسو کے دادا کی دیکھ بھال کرنے کے لیے روز ساحل کی طرف جاتی تھی۔ اب میں نے جو اس کی قبر کے گرد پھولدار پودے لگائے ہیں ان کی نگہداری اور نگہداشت کے لیے روزانہ ساحل کی طرف جایا کروں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد معاذ رکی۔ اس کے بعد گہری مسکراہٹ میں منظر بن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا ہمارے پاس ایک خوشخبری بھی ہے۔ مسکراتے ہوئے منظر بن زبیر نے معاذ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹی میرے لیے تو سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ تو آج خوش دکھائی دے رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ اچھا بتا کیسی خوشخبری ہے؟ بابا ساحل پر کچھ ملاحوں نے ہمیں بتایا تھا کہ رات کے وقت حسن کروسو اور کاکاد اپنے بحری بیڑے کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہوئے مشرق کی طرف چلے گئے۔ جس مہم کے لیے وہ آئے تھے اس میں وہ دونوں کامیاب رہے ہیں۔ وہ ہسپانوی جہاز جو نئی دنیا سے سامان لے کر آ رہے تھے، ان سارے جہازوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب وہ سارے جہازوں کو لے کر مشرق کی طرف چلے گئے ہیں۔ معاذ جب خاموش ہو گئی تو منظر بن زبیر سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، میری بچی جہاں تو نے ایک اچھی خبر سنائی ہے وہاں میرے لیے ایک بری خبر بھی ہے۔ معاذ پریشان ہو گئی، کیسی بری خبر؟ بیٹی یہ جو نیچے خانقاہوں میں راہب رہتے ہیں۔ منظر بن زبیر اپنی بات پوری نہ کر سکا، اس لیے کہ اس کی بات معاذ نے اچک لی۔ بابا میں تو یہ پوچھنا بھول ہی گئی کہ یہ نیچے خانقاہوں میں کیسے راہب ہیں؟ ان کے اندر ہمارا حسن کروسو بھی رہتا رہا ہے۔ ہلکا سا تبسم منظر بن زبیر کے چہرے پر نمودار ہوا، کہنے لگا، میری بچی کسی سے ذکر مت کرنا، یہ بہت بڑا راز ہے۔ یہ نیچے جو خانقاہیں ہیں اور ان کے اندر جو راہب رہتے ہیں وہ سب مسلمان ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جن کے وقت ادھر ادھر پھیلتے ہیں، جو خبریں انہیں مسلمانوں کے خلاف ملتی ہیں، انہیں جمع کر کے ان کا سدباب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ان راہبوں نے ہی مجھے بتایا ہے کہ ہسپانیہ کی انتظامیہ ایک بہت بڑا قدم اٹھانے والی ہے۔ اس سے پہلے ہسپانیہ میں جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں وہاں راہبوں کی احتسابی عدالتیں کھڑی کی جا چکی ہیں، جہاں بےگناہ مسلمانوں کو اذیتیں دے دے کر ناکردہ گناہ قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور پھر ان پر بھاری جرمانوں کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ جو نہیں دے سکتے انہیں کلیساؤں کی اذیت خانوں میں بھیج دیا جاتا ہے یا انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ عیسائیت قبول کر لیں۔ اب یہ خبریں پھیلنے لگی ہیں کہ ہسپانیہ کی انتظامیہ راہبوں کی احتسابی عدالتوں کا دائرہ کار وسیع کرنے والی ہے۔ ہسپانیہ کا شہنشاہ چارلس انتہا درجہ کا متعصب انسان ہے، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ احتسابی عدالتوں سے اس وقت مسلمانوں کا علاقہ البشارات ہی بچا ہوا ہے۔ لہٰذا یہاں بھی وہ احتسابی عدالتیں قائم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہاں کے مسلمانوں کو اپنی گرفت میں لے کر انہیں نصرانیت قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔ معاذ فکر مند ہو گئی اور کہنے لگی، بابا اب کیا ہوگا؟ منظر بن زبیر نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، ماضی میں بھی ایسی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، اور ایک بار تو انہی کوششوں کی وجہ سے البشارات کے اندر ایک انتہائی غضبناک بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس بغاوت نے ہسپانیہ کے حکمرانوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جس کی بنا پر البشارات کے مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اندیشہ ہے کہ ویسے ہی بغاوت اب پھر البشارات میں اٹھ کھڑی ہوگی۔ جواب میں معاذ نے کچھ دیر گردن جھکائے رکھی، پھر غور سے منظر بن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں البشارات میں اٹھنے والی پہلی بغاوت کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے؟ منظر بن زبیر سنبھل کر بیٹھ گیا تھا، کہنے لگا، ہاں میرے بچوں، میں اس کی تفصیل تمہیں بتاتا ہوں، سنو۔